اگلا سوال ہے کہ جیسا کہ آپ نے خود بیان کیا ہے کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام دونوں کو پڑھنے کا حکم آیا، اس حوالے سے دونوں کے سنت سیغے بھی بتا دیں۔ ایک تو سنت سیغہ میں نے آپ کو بتا دیا نا، سلام کا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے نماز کا تشہد اس طرح تعلیم کیا کہ آپ کے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھا اور آپ نے کہا پڑھ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو مشہور ہے کہ شب معراج کی گفتگو ہے، بالکل جعلی بات ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے تشہد ہمیں اس طرح تعلیم کیا جس طرح قرآن کی آیات، یہ وحی کے ذریعے بتایا گیا، اس میں سلام آ گیا۔ بخاری مسلم میں ہے کہ یہ جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جب یہ نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں درود سکھائیں، جو میں نے پچھلے سوال میں بتایا کہ پھر آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، صحیح مسلم کے الفاظ ہے، بخاری میں ہے کہ جو ہم ایسا درود پڑھیں جو آپ اور آپ کے اہل بیت پہ ہو، تو درود ابراہیمی تعلیم کیا گیا۔ تو درود ابراہیمی ایک یعنی سنت سیغہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک درود ہیں جو صحیح الاسناد احادیث سے ثابت ہے۔ پہلے نمبر پہ جب بھی ہم بات کریں گے تو بخاری مسلم میں جو تعلیم کیا ہوا درود ابراہیمی ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اس کے بھی کئی ایک ورژن آپ کو ملیں گے۔ صحیح بخاری میں آپ کو ایسا درود ابراہیمی بھی ملے گا جس میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ، یعنی آپ کی بیویوں پہ بھی آپ کی اولاد پہ بھی درود۔ تو اس حوالے سے نا کافی ورژن اویلیبل ہیں۔ دارالاسلام والوں نے ایک درود شریف کا کارڈ چھاپا ہوا ہے، اس میں انہوں نے کلر کوڈنگ کر کے نا درود ابراہیمی کے سارے ورژن بتائے ہیں کہ جی فلاں کتاب میں یہ والا ورژن ہے، لیکن وہ سارے اس کے گرد ہی گھومتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ یہ درود شریف ہے جو ہم تعلیم کے طور پر نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ میں نے ابھی تک جتنی تحقیق کی ہے مجھے 8 سنت طریقے درود و سلام کے ملے ہیں، یہ سنت سیغے کہہ لیں آپ، جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے۔ ایک تو یہ درود ابراہیمی اور اس کے جتنے بھی آپ سمجھ لیں آف شوٹس ہیں جو اس کے مختلف ورژنز تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ۔ ایک سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے 1293 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ زید ابن خارجہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی صلو علیہ وجتہدوا فی الدعاء، مجھ پر درود پڑھا کرو اور دعا میں تو خصوصیت کے ساتھ، وقولوا، اور کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس اتنا درود، صلاۃ بر محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ مختصر درود ہے، میں بھی الحمدللہ میرا وظیفہ بھی یہ والا درود شریف ہے، مختصر بھی ہے کامل بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو قرآن میں بھی ایک درود ملتا ہے، سورہ الصافات کی آخری آیات کیا ہیں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، تمام رسولوں پر سلام ہو، یہ بھی درود شریف کی فارم ہے نا۔ تو یہ ایک تیسرا سنت سیغہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے صحیح ابن خزیمہ کے اندر اور المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے ایک درود اللہم صلی علی محمد النبی الامی، بس اتنا۔ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے نا۔ تو آپ ان چاروں میں سے کوئی بھی پڑھیں آپ کو فضائل و برکات حاصل ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، وہ جب ایک تابعی کو چھینک آئی تھی اس نے پڑھا تھا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو ابن عمر نے کہا میں بھی پڑھتا ہوں لیکن چھینک کے ساتھ نہ پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو یہ بھی ایک درود شریف ہو گیا، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک ضعیف روایت بھی ہے سنن ابن ماجہ میں ابو داؤد میں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، وہ جو روضہ شریف کے باہر وہ باب جبریل کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ ضعیف روایت ہے۔ صحیح روایت جو ہے نا وہ ترمذی والی ہے، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو یہ کتنے سیغے ہو گئے؟ 5۔ چھٹا سیغہ جس طرح درود ابراہیمی بابیوں والا درود کہتے ہیں نا، ایک بریلویوں والا درود بھی ہے، وہ قبر رسول پہ جا کے پڑھا جاتا ہے۔ الموطا امام مالک میں موجود ہے، فضل الصلاۃ علی النبی میں موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر پر جاتے واپس آتے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول پہ آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اس کے بعد سیدنا ابوبکر کی قبر پہ آ کے عرض کرتے السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر السلام علیکہ یا عمر، اور ایک روایت میں آتا ہے یا ابتا، میرے باپ آپ پر سلامتی ہو۔ تو السلام علیکہ یا رسول اللہ سیغہ بھی ثابت ہو گیا۔ کتنے ہو گئے؟ 6۔ 7واں آپ وہ والا سیغہ کر لیں جو بخاری مسلم میں ہے، تشہد والا، کہ نبی السلام نے سلام سکھایا کہ مجھ پہ کیسے پڑھا جائے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں اس کے اندر کتنا ہے، اس میں درود بھی کور ہو گیا ہے، کیونکہ درود کو صلاح کہتے ہیں، رحمت بھی عربی میں کہہ سکتے ہیں، اور برکتیں بھی، کیوں جی؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ بھی اگر کوئی پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پرفیکٹ درود ہے۔ اور یہ شب معراج کی گفتگو نہیں ہے، میں نے بتایا بخاری مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات کی طرح اس درود کو تعلیم کیا ہے۔ اور 7 پورے ہو گئے میرے خیال ہے، 8واں ایک رہتا ہے وہ مشہور زمانہ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ جی یہ دروشی محدثین کی ایجاد ہے،
نا، یہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وَيَنزِلُ عِيسَى ابْنُ مریم، عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اور محدثین نے یہ مختصر درود لے لیا، اور میرے علم کی حد تک دنیا میں سب سے زیادہ پذیرائی جس درود کو ملی ہے، نہ وہ درود ابراہیمی ہے نہ کوئی اور درود ہے، وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیوں کہ عام جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کی روانگی ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے۔ شیعہ ویسے سلوگن کے طور پہ آپ کو وہ کہتے نظر آئیں گے صلاۃ بر محمد وآل محمد، تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لیکن آپ عموماً شیعہ علماء کی جب تقریریں سنیں گے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں گے تو کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اہل سنت کی کتابیں تو ویسے ہی بھری ہوئی ہیں، بخاری مسلم میں آپ کوئی بھی حدیث اٹھا کے دیکھ لیں تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ درود شریف ایسا پرفیکٹ درود شریف ہے، مقبول بارگاہ درود شریف ہے، جو پوری دنیا میں مسلمانوں نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ جمعے کے خطبوں میں، عید کے خطبوں میں، اذان کے جواب میں، ہر جگہ مسلمان جب بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ درود شریف پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ 8 سنت سیگے ہو گئے۔ البتہ ایک اور چیز ہے ضمن میں عرض کر دیتا ہوں، نعت یا اشعار میں بھی بعض اوقات درود السلام کے سیگے موجود ہیں، جیسے قصیدہ بردہ کے اندر ایک بڑا پیارا درود ہے، بڑا زبردست درود ہے، اگرچہ وہ شعر کی فارم میں ہے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، اے میرے مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ ہمیش کے لیے درود و سلام بھیج، جو کہ تیری خلقت میں سب سے بہترین ہے۔ اب اس درود کو اگر کوئی پڑھے گا انشاءاللہ ثواب بھی پائے گا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وظیفے کے طور پہ ہم درود وہی تعلیم کریں گے جو معصورہ ہوگا۔ معصورہ کہتے ہیں جو کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت ہو، اسے نعت کے طور پہ پڑھیں۔ نعت تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، حسان ابن ثابت نعت پڑھتے تھے، مسلم میں ان کے پورے اشعار ہیں، وہ شعیب بھائی نے پڑھے بھی تھے نا، میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ، اسی نعت کی اردو ٹرانسلیشن ہے، مسلم شریف میں سارے اشعار موجود ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام حسان ابن ثابت کے لیے اپنی چادر بچھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ روح قدس کے ذریعے اس کی مدد کر، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی تو نے مدد کی تھی، اور اے حسان تو اشعار پڑھ، تیرے اشعار کافروں پر تیروں سے زیادہ سخت ہیں، کیونکہ کافروں کے لیے وہ شعر جو ہے نا وہ بڑا اس طرح کا ہوتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں اب پولیٹیکل لیڈرز کو چھیڑنا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی شعر ڈیوائس کیے ہوتے ہیں، کوئی الفاظ سلوگنس، ان کو سر پہ جوتی ماری جائے نا تو اس کی تکلیف تھوڑی ہوتی ہے، لیکن یہ جو نام رکھے ہوئے ہیں یہودی ایجنٹ، ڈیزل، ٹلی، نام لیے بغیر آپ پتہ ہے کس کس کو یہ کہتے ہیں، چور، ٹھیک ہے، اور اس قسم کے کئی نام رکھے ہوئے ہیں۔ تو ویسے یہ غلط، میں اس کو نہیں صحیح سمجھتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کافروں والا معاملہ ڈفرنٹ تھا، یہ تو مسلمان بھائی آپ علمی اختلاف کریں۔ تو وہ اشعار، چونکہ اشعار کی پوری جنگ ہوتی تھی، تو حضرت حسان ابن ثابت، اور حسان ابن ثابت آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، تو چونکہ یہ سیدہ عائشہ پہ جو تہمت لگی تھی، بخاری مسلم میں آتا ہے حدیث افک میں، حسان ابن ثابت بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو اس کا شکار ہو گئے تھے تہمت لگانے والوں میں، لیکن حضرت عائشہ کے سامنے جب بھی حضرت حسان کی کوئی برائی کرتا وہ اسے روک دیتی تھی، حالانکہ سب سے بڑی فیکٹری وہ خود تھی، تو کہتی تھی حسان کو برا مت کہو، وہ نبی اسلام کی طرف سے کافروں کو جواب دیا کرتا تھا۔ یہ ہمارے لیے اما عائشہ کا عمل رول ماڈل ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ کا مجاہد ہے نا، آپ کے لاکھ اختلاف ذاتی بھی اس سے، آپ اس کو پروموٹ کریں، اس کی اچھی بات کو اچھی کہیں، بری بات کو برا کہنے کا حق ہے، لیکن آپ ڈائریکٹ بھی اس کے افیکٹو ہوں تب بھی اسے زیرو سے ملٹیپلائی نہ کریں۔ اور میں اس میں ذاتی بھی اپنی کئی باتیں بتا سکتا ہوں، کئی لوگوں کا میں ذاتی افیکٹو ہوں، لیکن جو صحیح بات ہوتی ہے میں بالکل کہتا ہوں کہ نہیں یار یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے اس نے، یہ ایسے ہی ہے، اور اس میں آپ کا خون بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، ورنہ آپ حسد کرتے رہیں گے، جلتے رہیں گے تو کڑ کڑ کے آپ ہی مرو گے، ٹھیک ہے۔ پازیٹیو رہیں، بہت فائدہ ہے، لیکن وہ پازیٹیو ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی کی غلطیوں کے ساتھ بھی آپ کمپرومائز کرنا شروع کر دیں، نہیں اتنا پازیٹیو نہیں، غلطی کو غلطی کہیں اور اچھائی کو اچھائی کہیں، تو یہ سنت سیکھے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ابھی جو اپنے سنت سیگے بتائیں آپ نے، درود اور سلام میں جو اپنی کیا فرق کیا جا سکتا ہے ان میں؟ کیونکہ کچھ سیگے ایسے تھے جن میں سلام کے الفاظ تھے، کچھ میں درود کے الفاظ تھے، رحمت کے، صلوات کے۔ فرق میرا خیال ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو جس طرح اردو لنگوسٹک میں آپ کہتے ہیں خوش و خرم، آپ کو کہ جی خوش اور خرم میں فرق کیا ہے، تو باریک سا فرق ہوگا بھی، لیکن اوور آل مزاج ایک ہی ہے۔ حسین و جمیل، حسین بھی لفظ جو ہے وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے خوبصورتی کے لیے، جمیل بھی خوبصورتی کے لیے۔ درود و سلام انٹرچینجبل ورڈ ہے، اسی لیے دیکھیں درود کو الگ ذکر کیا گیا، سلام کو الگ، لیکن اکثر 99% حدیث میں آپ کو درود کا ہی ذکر ملے گا۔ آپ صحیح مسلم کی حدیث نکال کے دیکھیں، نبی علیہ السلام فرمایا جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود پڑھے اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ سلام کا ذکر کوئی نہیں ہے، تو سلام الگ سے ایک چیز ہے، درود الگ سے ہے، لیکن دونوں انٹرچینجبل ہے۔ اگر کوئی صرف سلام پڑھ لیتا ہے وہ بھی نبی اسلام کے لیے دعائے رحمت کر رہا ہے، اور جو درود پڑھ رہا ہے وہ بھی آپ علیہ السلام کے لیے دعائے رحمت اور سلامتی کر رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں نہیں، یہ تو ایک اس میں آپ کہہ لیں کہ جتنا گڑ ڈالیں گے میٹھا ہوتا جائے گا، لیکن اگر کوئی صرف درود پڑھے تب بھی ٹھیک، اگر کوئی صرف سلام پڑھے تب بھی ٹھیک، درود و سلام دونوں پڑھے تب بھی ٹھیک، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ اگلا سوال ہے کہ بعض بریلوی علماء کا موقف ہے کہ درود ابراہیمی صرف اور صرف نماز کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ نماز میں آلریڈی سلام کے الفاظ بھی موجود ہیں، نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا جائز نہیں، بلکہ تفسیر نعیمی میں تو اسے گناہ تک لکھ دیا گیا۔ نعوذ باللہ۔ کیا سلام کے بغیر درود پڑھنا حرام ہے؟ پہلے تو اس کا میں جواب میرا پھکی والا دے دیتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نماز کے اندر آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، تو
میرے بھائی نماز کے اندر بھی آپ کو ضرورت کو نہیں پڑھنے کی، کیونکہ سلام کے ساتھ درود موجود ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ اور وبرکاتہ میں درود شامل نہیں ہے کیا؟ تو پھر درود ابراہیمی بعد میں کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ پھکی والا اینٹی وینم الزامی جواب ہے. اگر یہ کہتے ہیں نماز میں سلام آیا درود پڑھنے اس لیے درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں، وہ تو درود بھی آیا ہے، پھر درود ابراہیمی کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ صحابہ کرام رضوان نے جب بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 نازل ہوئی تو صحابہ نے آ کے پوچھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے درود تو آپ پر سلام تو سیکھ لیا، السلام علیکہ ایھا النبی، جو بخاری مسلم میں آتا ہے. آپ نے صحابہ کرام کو یعنی اپنے ابن مسعود کا ہاتھ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کر یہ تشہد تعلیم کیا تھا جو میں نے پہلے بیان کیا. سلام تو ہم نے سیکھ لیا، آپ درود سکھائیں جو ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر پڑھیں. پھر آپ نے درود ابراہیمی سکھایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. تو اب یہ کہیں کہ نماز میں آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ یہ امپرفیکٹ ہے، تو یہ ڈاکٹرائن اس بنیاد پہ انہوں نے کھڑی کی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی درود شریف کا قرآن میں جو حکم آیا نا تو درود اور سلام دونوں کا حکم آیا. تو اگر کوئی صرف درود پڑھے گا تو وہ قرآنی حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں سلام پڑھنے کے لیے بھی کہا ہے. تو پہلے تو الزامی جواب لیں کہ اس قرآنی حکم کی پہلی نافرمانی تو فرشتے خود کر رہے ہیں. یہ جناب پھکیاں اتنی مل رہی ہیں کیونکہ اس میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں. اس میں تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ سلام بھی بھیجتے ہیں. پھکی لبھی ہے تو نال اللہ کا بھی ذکر جائے سیدھے ہو جائیے، صرف فرشتیاں کا نہیں، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے تو نہیں ہے. مسلمانوں کا کیا تم درود بھی بھیجو سلام بھی بھیجو. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو حکم ہوا ہے، اب اگر اس کے بغیر پڑھے گا تو امپرفیکٹ ہوگا، تو پھر فرشتے اور اللہ کا درود پڑھنا امپرفیکٹ ہے کیا؟ تو یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈ ہیں. حسین و جمیل، خوش و خرم، صلاۃ و سلام، وہ بھی دعا یہ بھی دعا. رحمت کی دعا کسی کے لیے کرنا، سلامتی کی دعا کرنا، انٹرچینجبل ورڈ ہے. اور پھر سب سے بڑی میں پھکی دوں گا کہ میرا چیلنج ہے 99.9% حدیث صرف درود کی فضیلت میں. آپ جتنی بھی حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، مسلم کی حدیث ہے جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس میں 10 دفعہ پڑھے گا. اس میں تو آپ کو صاف فرمانا چاہیے تھا کہ دیکھنا وہ اکیلا درود نہ پڑھنا، سلام بھی ساتھ پڑھنا. تو یہ کہیں گے اس میں امپلائڈ ہے سلام، نہ. سن نسائی میں حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اس پہ راضی نہیں کہ جو کوئی آپ کا امتی ایک دفعہ درود بھیجے اللہ اس پہ 10 دفعہ درود بھیجے گا، اور جو ایک دفعہ سلام بھیجے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ سلام بھیجے گا. تو اس میں درود و سلام الگ الگ ذکر ہے. تو لہٰذا مسلم کی حدیث میں صرف درود ہے، درود خود پرفیکٹ ہے. پھر سنن نسائی کے اندر حدیث ہے آپ نے زید بن خارجہ سے کہا صلو علیہ، مجھ پر درود کو لازم کر لے، واجتہدوا فی الدعاء، اور اپنی دعا میں تو خصوصاً درود پڑھا کر، اور قولوا کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پھر دعا مانگا کرو. تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ساتھ مبارک وسلم بھی لگا لینا کیونکہ وہ قرآنی حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے. کہانیاں تو یہ کہانیاں وہی پکڑ سکتا ہے جو بندہ ان کے اندر رہا ہو اور آج کل جھوم جھوم کے کہتا ہو اور کہلواتا ہو کہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب ہے. ورنہ تو یہ آپ کو کہانیاں کراتے رہیں گے. ان سے پوچھیں جو جامعہ ترمذی میں مولا علی کا قول ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. سلام کا تو ذکر ہی نہیں اس میں. تو یہ ہوتے تو سلام بھی ایڈ کروا دیتے بیچ میں. یہ سلام انہوں نے اس چکر میں نہیں بات کر رہے، یہ سلام کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام. او سلام نو ثابت کرنے واسطے یہ جو لاندے نے. ہم نے تو وہ اشعار یہاں شعیب بھائی سے پڑھوائے بھی تھے سوائے چاند اشعار کے. نعتیہ طور پہ ضرور پڑھیں. باقی جو صلاۃ والسلام کے جو سیکھے ہیں تو آپ کو دیکھیں ہم قبر رسول پہ کیا پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. وہاں درود نہیں پڑھتے. چلو جی وہاں انہوں نے درود پڑھا ہوا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پرفیکٹ کیا اپنی طرف سے، جائز سمجھتے ہیں ہم اس کو بھی. لیکن نبی علیہ السلام کے صحابہ نے جو ہمیں سکھایا ہے قبر رسول پہ، الموطا امام مالک میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، وہ ہے کہ قبر رسول پہ جا کے ابن عمر پڑھتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ درود کے بغیر. اچھا ان سے پوچھیں کہ درود کے ساتھ سلام نہ پڑھے تو درود تو ہو گیا امپرفیکٹ، اور اگر سلام کے ساتھ کوئی درود نہ پڑھے جو اصل ہے تو وہ بھی امپرفیکٹ ہوا نا. تو قبر رسول پہ پھر آدھا درود و سلام پڑھتے تھے ابن عمر. درود تو بنیاد ہے نا، سلام تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے. تو درود چھوڑ ہی دیتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے تھے. تو سر بریلویوں کی کتابیں بھی اٹھائیں اس میں بھی یہی لکھا ملے گا. آپ مفتی اعظم سعودیہ کی کتابیں اٹھائیں اس میں بھی آپ کو ملے گا قبر رسول پہ آپ نے پڑھنا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. سلام اور صلاۃ دونوں انٹرچیبل ورڈ ہیں، اس کے اوپر ضد نہیں کرنی چاہیے کہ اگر کوئی درود کے ساتھ. اور پھر یہ دیکھیں یہ لعنت ہی پڑی ہے ان کے اوپر کہ جس نے یہ کہا کہ درود ابراہیمی نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ ہے. دیکھو کتنی بڑی جرت ہے. تو یہ صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ بات کی یا کسی اور نے کی؟ اور جب نبی علیہ السلام لوگوں کو درود سکھاتے تھے اس وقت ان اصحاب نے تو نہیں کہا کہ وسلم بھی ساتھ لگائیں ورنہ تو یہ گناہ ہو جائے گا. تو میں اس کے اوپر وہی کہوں گا کہ یہ بات کر کے لعنت کے مستحق ہوئے ہیں. اور اللہ کو یہ بات پتہ تھی کہ جو درود ابراہیمی کا منکر ہوگا اور اس کو اس طرح کنڈیم کرے گا. اور یہ جو آپ تفسیر نعیمی کا حوالہ دے رہے ہیں نا اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے، انہوں نے ریزن بھی بتائی ہے کہ ہم کیوں خلاف ہیں. انہوں نے کہا آج کل کچھ پیر حضرات بھی وہابیوں کی دیکھا دیکھی درود ابراہیمی سکھانا شروع ہو گئے ہیں. اور شکر ہے یار اگر کوئی پیر بخاری مسلم میں تعلیم کیا ہوا درود سکھا رہا ہے اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے. اس آیت کے اوپر پوچھا گیا کہ ہم درود کیسے پڑھیں. سلام تو آپ نے السلام علیکم ایھا النبی سکھایا ہے. درود السلام دونوں الگ چیز ہے اور انٹرچینجبل ہے. درود الگ سے پرفیکٹ ہے، سلام الگ سے پرفیکٹ ہے. کوئی درود پڑھ لے تب بھی ٹھیک، سلام پڑھ لے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے نہیں ہیں نبی علیہ السلام. یہ بریلوی جب حضرت آدم کو کہتے ہیں تو علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یا آدم علیہ السلام کہتے ہیں؟
تو صلات تو کوئی نہیں پڑھ رہے ہوتے, تو ہم ان کو کہیں گے یہ آدھی درود پڑھ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام تو کوئی کہتا ہے, تو انہوں نے کہا وابی لوگ کرتے ہیں لہٰذا یہ وابی درود ہو گیا ہے, تو وہ درود بھی وابی ہوئے ہیں انہوں نے بنایا, سنی درود, شیعہ درود, کئی چیزیں بنائی. تو بیسیکلی بکس کا اظہار انہوں نے اس لیے کہا کہ یہ گناہ اس لیے بن گیا کیونکہ وہ اس میں لکھتے ہیں وہ وابی چونکہ اسلام کے منکر ہیں. سر دنیا میں کون سا وابی ہے جو اسلام کا منکر ہو؟ وابی یہ کہتے ہیں اہل حدیث کو اور بعض اوقات دیوبندیوں کو بھی. سارے میرے بھائی سلام پڑھتے ہیں نماز میں, السلام علیکم ایھا النبی, سارے قبر رسول پہ السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے ہیں. آپ سب کی بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, قبر رسول پہ سلام کا طریقہ کیا ہے, نماز کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, شیعہ کی نماز کی کتاب اٹھا لیں, اس میں بھی آپ کو السلام علیکم ایھا النبی ملے گا, سارے پڑھتے ہیں. کون منکر ہے؟ خام خواہ لوگوں پہ الزام لگانا. اس میں وہی بات کروں گا کہ یہ درود ابراہیمی کے منکر ہوئے نا, ان کے اوپر پڑی لعنت. کس طرح؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سے اگلی آیت کون سی ہے؟ یہ تو 56 ہے, 57 نمبر آیت. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر لعنت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. والعیاذ باللہ تعالی, نعوذ باللہ من ذالک. تو جو لوگ درود شریف کے منکر ہیں ان کے لیے عذاب ہے.